سجدے میں سر رکھ کر یہ چھوٹی سی آیت صرف 33 بار پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 ارب بھی مل جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں، اور نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر اگر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے، اور رزق کے سب بند دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، اور رزق کے جو بھی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب آپ یہ عمل کریں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ ناظرین کرام، یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید کوئی بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا آپ کو نوکری کے کوئی مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو وہ آپ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا تو اس نے اس وظیفے کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیا۔ اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے اتنے فوائد ان کو ملے کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ ناظرین کرام، جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور ہم مشکلات میں گر جائیں یا کسی بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی اپنے رب کو راضی کیجئے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور اس کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور مشکلات کے خاتمے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر اس آیت کا عمل، انشاءاللہ آپ کی ساری حاجتیں اور مشکلات اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، پھر اللہ سے خوب راز و نیاز کرتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر میں یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت آپ نے 33 بار پڑھنی ہے، جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، میرے کسی بھائی یا بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت 33 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو بھی دل کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، کوشش کریں کہ یہ آیت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد
مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ انشاءاللہ جو یہ عمل کرے گا وہ اس عمل کے فائدے اور برکتیں دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی یا بہن نے پڑھا انہوں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ دوستو یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مجھے گنج العرش عرش کا خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں ہیں: نمبر 1 الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 4 سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہیں ہوتی تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین
33 بار پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک آپ یہ عمل روزانہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں۔ اس وظیفہ کو خلوص ایمان اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، پھر اس کی کرامات آپ خود دیکھ لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔